کہ قربانی کی جانے والی جانور کا گوبر اور لید بھی کل قیامت کے دن وزن کیا جائے گا اور اس کے بقدر اس کو نیکیاں ملیں گی۔ آج جو لوگ لبرل ذہن کے رکھنے والے ہیں وہ یہ افواہ پھیلاتے ہیں، ذہنوں کو، مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے اس کی کہ ہزاروں، دسیوں، بیسوں، لاکھوں روپے خرچ کر کے تمہیں جانور پر ظلم کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کیا کسی غریب کی مدد کر دو، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کر دو۔ وہ دلیل دیتے ہیں۔ دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دلوں کے اندر یا تو ایمان نہیں ہے، صرف وہ ایمان کا لبادہ لوڑ رکھے ہیں، یا ان کے دلوں کے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے۔ چونکہ ہم نے اللہ کے شریعت پر، اللہ کے حکم پر عمل کرنے کی قسم کھائی ہے۔ جہاں اللہ کا حکم آیا، ہمارا ذہن مانے یا نہ مانے، ہماری عقل اس کی گواہی دے یا نہ دے، اللہ کا حکم آیا ہے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے اس پر کھڑے ہو۔ تو ان کو اسی موقع پر یہ بات یاد آتی ہے جب لوگ ادھر ادھر فضول خرچی میں جب لاکھوں روپے خرچ کرتے ہیں، سیر و تفریح میں پوری دنیا کا سفر کرتے ہیں، لاکھوں روپے، کھربوں روپے خرچ ہوتا ہے ناجائز جگہوں پر، وہاں یاد نہیں آتا انہیں غریب، وہاں یاد نہیں۔ ہاں، ایک مسلمانوں کی اہم عبادات کو سلسلے میں غلط ذہن اور اس کو روکنے کے لیے یہ دلیل دیتے ہیں جو ان کی بے بنیاد ہے۔ تو یہ قربانی ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل نہیں ہے کہ اتنی رقم کیا، اس سے ڈبل رقم بھی اگر صدقہ کر دیں گے تو جس پر قربانی واجب ہے وہ قربانی ادا نہیں ہوتی۔ یا ایسا ہے جیسا کہ نماز ادا کرنے سے روزہ ادا نہیں ہوتا، یا روزہ ادا کرنے سے نماز ادا نہیں ہوتی، دونوں ایک الگ الگ مستقل عبادت ہے۔ اسی طرح یہ قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی بڑا اجر دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ جیسا کہ حدیث بیان کیا، صحابہ نے بھی پوچھا ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، یہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم اللہ پر قربان جائیں، ان کی قربانی بہت بڑی تھی، انہوں نے اپنے بیٹے کو قربان کیا تھا۔ آج ہم مسلمان صرف جانور کی قربانی دے کر اللہ تبارک و تعالی ہم اپنے خلیل کا پیروکار بنا رہے ہیں۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، ان کی قربانیاں بہت بڑی تھی۔ ہمارا کہنا، آپ کا سننا آسان ہے، لیکن آپ جب غور کریں گے تو معلوم ہوگا قرآن نے بیان کیا گیا ہے ان کی قربانیاں بہت بڑی تھی۔ اور یہ بھی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بلند مقام پر فائز کرنا چاہتے ہیں، جب کسی کو عہدہ بہت بڑا دینا چاہتے ہیں تو اس کو آزماتے بھی ہیں، یہ اللہ کی عادت ہے۔ چونکہ آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانا تھا، اسی لیے یہ ایک نہیں، اس سے پہلے بھی کئی آزما، جو وقت نہیں اس کو پورا بیان نہیں کیا جا سکتا۔ قال انی جاعلک للناس اماما، قرآن نے بھی کہا ہے۔ تو یہ عید الاضحیٰ یہ ہم مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے، اور اس دن کے اندر قربانی سے زیادہ محبوب اللہ کو کوئی عمل نہیں ہے، اور قربانی ان 3 دنوں کے اندر ہی ادا کی جائے گی، آج 10، 11، 12، چوتھے دن نہیں، یہ 3 دنوں کے اندر۔ بہت سے لوگ اس میں بھی کیا غلط فہمی میں رہتے، نہیں، اسی لیے آپ لوگوں کو، ہمیں مسلمانوں کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس علاقے کے اندر رہتے ہیں، کہیں بھی رہ رہے ہوں آپ، وہاں جو سنت کے جاننے والے ہیں، جو شریعت کے جاننے والے، آپ ان سے جڑے رہیے، تو آپ کے ایمان، آپ کی ذہن، آپ کے عقائد کی حفاظت رہے گی۔ تو صرف 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کی جا سکتی ہے، اس کے بعد قربانی کی عبادت پورا سال چاہے آپ لاکھوں جانور کر دیں، قربانی کی عبادت نہیں ہوگی، وہ اس پر کوئی اجر ملنے والا نہیں۔ صدقہ کر دیں گے گوشت کا، وہ ثواب ملے گا، لیکن قربانی کا ثواب آپ کو ملنے والا نہیں۔ قربانی کی عبادت صرف ان 3 دنوں کے اندر ہی ادا کی جا سکتی ہے۔ جس طریقے سے حج کی عبادت اس کا وقت متعین ہے، اسی طرح قربانی کا بھی وقت متعین ہے کہ ان 3 دنوں کے اندر ہی قربانی کی جائے گی۔ اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا من وجد سعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يحضر مصلانا، کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دے رکھی تھی، اس کے پاس قربانی کرنے کی طاقت تھی، لیکن پھر بھی وہ قربانی نہ کرے،
تو اللہ کے نبی نے بڑی زبردست ڈانٹ سنائی، فرمائے فلا یحضر مصلانا، تو ہماری عیدگاہ میں بھی نہ آئے۔ یہ اللہ کے نبی کی ڈانٹ ہے، صاف حدیث کے اندر الفاظ ہے، فلا یحضر مصلانا، مصلی عیدگاہ کو بولتے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دیا ہے، کر سکتے ہیں تو خوش دلی کے ساتھ اس کو کرنا چاہیے۔ کوئی نصاب 52.5 تولہ چاندی یا اس کی قیمت، وہ سامان تجارت، اس کی شکل کیش بھی ہو سکتی ہے، سونے زیورات کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ سامان تجارت کی شکل میں بھی ہو سکتے ہیں، یا وہ گھروں کے اندر وہ سامان جو پورا سال یوز نہیں ہوتے، استعمال نہیں آتے، وہ پڑے رہتے ہیں، اگر ان کو بھی کیا ہے بیچا جائے تو ان کی قیمت کا اگر اندازہ لگایا جائے، اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کی نصاب کو پہنچتی ہے تو سمجھا جائے گا کہ یہ صاحب نصاب، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ یہ ہمارا مال تجارت دکان کے اندر پڑا ہوا ہے، اس کو بیچنے کے بعد اگر اس کی قیمت بھی پہنچتی ہے، یا پورا چیز تھوڑا تھوڑا ہے تو سب کو ملائیں گے، اور ملانے کے بعد اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے نصاب کو پہنچتی ہے تب بھی اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ وہ گھر کے اندر جتنے افراد ہیں، 4 افراد ہیں، 4 پر قربانی واجب ہے تو چاروں کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے۔ گھر کے اندر ایک فرد دے دے تو باقی کا ادا نہیں ہوتا۔ جس طرح ہماری نماز ہم پڑھیں گے تبھی ادا ہوگی، اگر ہماری نماز کوئی اور پڑھ لے تو کیا ہماری نماز ادا ہو جائے گی؟ نہیں۔ اسی طرح قربانی کا بھی مسئلہ یہ ہے، اگر ہم پر واجب ہے، وہ مرد ہو، عورت ہو، باپ ہو، اولاد ہو، بھائی ہو، بہن ہو، جس پر قربانی واجب ہے سب کو اپنی اپنی طرف سے قربانی دینا ضروری ہے، اس میں گنجائش کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے اس کا خاص لحاظ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر وسعت دی ہے، اللہ نے فراوانی دی ہے تو خوش دلی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے فطیحوا نفسا، یعنی خوشی کے ساتھ خوش ہو جاؤ اپنے جانور کو قربان کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہے نیت کو دے، قرآن خود کہتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، نہ تمہارے جانور کا گوشت اللہ کے پاس پہنچتا ہے، نہ اس کا خون پہنچتا، کیا ہوتا ہے ولکن ینالہ التقوی منکم، تقوی یہ اصل اللہ کے پاس جاتا ہے۔ پرہیزگاری کس نیت سے قربانی کی جا رہی ہے؟ خوش دلی کے ساتھ کر رہا ہے یا زبردستی بوجھ لے کر؟ نہیں، اللہ کے ہر حکم کو خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ ایسا نہیں کہ کبھی پیسے کی طرف چلے گئے، اتنے روپے خرچ ہو رہا ہے، کیا رہا ہے، نہیں، یہ ذہن ہمارا دلوں کے اندر گھومنا بھی نہیں، دور دور تک بھی نہیں بھٹکنا۔ اللہ کا حکم آ گیا خوش دلی کے ساتھ۔ اس لیے قربانی کا اصل مقصد یہی ہے کہ انسان ہمارا جان و مال سب اللہ کے لیے قربان۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں کے اندر کیا ہوتا ہے، یہ تو قربانی نام ہے، لیکن اس کے پس منظر اللہ میسج کیا دینا چاہ رہے ہیں انسانوں کو، اللہ اپنے بندوں کو میسج کیا دے رہے ہیں۔ قربانی کا اصل روح یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جان، ہماری مال، ہمارا وقت سب اللہ کے لیے قربان ہے۔ یہ اصل میسیج ہے قربانی کا، یہ اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو۔ یہ دین کی بنیاد ہی قربانی پر ہے، ہمارا سال کا ابتدا بھی قربانی پر ہے، اس کا انتہا بھی قربانی پر ہے، اس کا آغاز بھی قربانی پر ہے اور انتہا بھی قربانی پر ہے۔ اور جس قوم کے اندر قربانی دینے کا مادہ ہوتا ہے، جس معاشرے کے اندر قربانی دینے کا مادہ ہوتا ہے، جس فرد کے اندر قربانی دینے کا مادہ پیدا ہوتا ہے، خدا کی قسم دنیا کی کوئی طاقت انہیں اسے نہ جھکا سکتی ہے، اسے نہ ڈرا سکتی ہے، بلکہ وہ دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ رہے گا، سر اٹھا کر جیے گا، اور مرنے کے بعد بھی ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلند مقام عطا فرمایا۔ قربانی یہ ہمارے اسلامی شریعت کا مضبوط ترین حصہ ہے، صرف جانور پر بہا لینے کا نام نہیں ہے، اس کے پیچھے پیسے منظر کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، یہ ہر قوم کے اندر، ہم مسلمان سوسائٹی کے اندر ہر فرد کے اندر، مرد ہو، جوان ہو، عورتیں ہو، ہر ایک کے اندر قربانی دینے کا جذبہ اور حوصلہ پیدا ہونا چاہیے، جبھی ہم دنیا کے اندر بھی عزت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں۔ یہ قربانی یہ میسج دیتا ہے، یہ قربانی صرف جانور کے تو آپ کا فرائض ادا ہو گیا، لیکن اس کے پیچھے منظر اللہ میسج کیا دے رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ جب اللہ خود کہتے ہیں نہ تمہارے جانور کا گوشت پہنچ رہا ہے، نہ خون پہنچ رہا، پھر فائدہ کیا؟
دراصل اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کے اندر سنت ابراہیمی کی جو صفت تھی، جو انہوں نے اپنے بیٹے کی قربانی دی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ملا کھڑے ہو گئے، وہی جذبہ، وہی کیفیت، وہی صفت ہمارے دلوں کے اندر، اور ہر ایمان رکھنے والے اللہ کے رسول اور آخرت پر ایمان رکھنے والے کے دلوں کے اندر، ذہن و دماغ کے اندر، اس کے دلوں کے اندر پیوست رہنا چاہیے۔ یہ اصل قربانی کا میسج اور مقصد ہے، یہ غرض ہے قربانی کا۔ اس لیے ہم اس عیدگاہ کے اندر کثیر تعداد میں ہم لوگ جمع ہیں، اور یہ عید الاضحیٰ کا پیغام یہی ہے کہ ہم اپنے اندر قربانی دینے کا ہمت، حوصلہ اور جذبہ پیدا کریں، اور ہمارے اندر خاص طور سے ہماری نسلوں کے اندر یہ شعور پیدا ہونا ضروری ہے، اور یہ حالات ہمیں زیادہ اس کی طرف توجہ کرتی ہے۔ اس لیے ہم چونکہ وقت کم رہتا ہے، ٹھیک 9:30 بجے جماعت کھڑی ہو جائے گی انشاءاللہ، تو ہمیں یاد رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، یہ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، اس کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دیں گے تو یہی ہمیں دنیا اور آخرت میں کام دینے والی ہے۔ اور ہم لوگ بارہا یہ بات سنتے رہتے ہیں، اور سنایا بھی اسی لیے جاتا ہے تاکہ ہمارے دلوں سے اندر سے غفلت دور ہو کہ زندگی دنیا کے دھوکے، ہم دنیا کی زندگی پر، یہاں کی جھوٹی عزت، یہاں کے مال و متاع پر ہم بھروسہ نہ کریں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راضی کرنے کی ہمیں فکر کرتے رہنا ہے، اور خود بھی اللہ کے حکموں پر کھڑا رہنا ہے، خود بھی ایک نیک شریف انسان بن کر رہنا ہے، اور اپنی اولاد کو بھی، ان کو بھی دیندار بنانا ہے انشاءاللہ۔ ٹائم دیکھنا پڑتا ہے، 8 منٹ ہے۔ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں جو حالت حاضرہ کے متعلق ہے، جو لوگ چونکہ حساس رہتے عام طور پر معلوم نہیں ہوتی، چونکہ ایک امام کی ذمہ داری ہے، امام چونکہ جتنا ہم جس چیز کو سمجھتے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین جس چیز کو جتنی گہرائی سے سمجھتا ہے، شاید وہ آپ اس کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتے۔ یہ یکساں سبیل کوڈ کا ایک مسئلہ جو ابھی چھڑا ہوا ہے پورے ہمارے ملک کے ہندوستان کے اندر، چونکہ عوام کو معلوم نہیں ہے، اور اس لیے حالانکہ کمیشن نے عوام سے رائے مانگی ہے، اور وہ UCC پر وہ سب کو استعمال کرنا آتا نہیں ہو، وہ ای میل کے تھرو کیا ہے بھی ایک طریقہ ہے کہ آپ اپنی درخواست وہاں جمع کر سکتے۔ ہم نے بھی جمع کرایا ہے پرسوں، وہ چونکہ عام مسلم جو بیچارے پڑھنے نہیں جانتے اس کو کیا معلوم، وہ رائے مانگنے کے بعد کیا کرے گا، وہ فیصلہ سنائے گا۔ خیر، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے، اگر ہمیں تیار کیا رہنا ہے، جب بھی ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمیں آواز دی جائے گی تو ہمیں اس پر کھڑا رہنا ہے، سو کے نہیں رہنا ہے کہ وہ چاہے جس کا کام ہے 4-5 لوگ کر لے۔ تو یہی بڑا نقصان ہوتا ہے، جب تک اجتماعی کام نہیں کریں گے، محنت نہیں کریں، اس کا فائدہ نہیں ہوتا۔ یکساں سبیل کوڈ آپ نہیں سمجھتے کتنا خطرناک، یہ آج کا نہیں ہے، 65 سال کا پرانا مسئلہ چلا رہے، اور یہ ہمارے اس ملک ہندوستان کے لیے بڑا ایشو ہے۔ اس لیے ہمیں حساس رہنا ہے اور اپنے آپ کو چوکنا رہنا ہے، اور جب بھی ہمارے بڑوں کی طرف سے اتنی باتیں بس آواز لگے گی تو ہمیں اس پر لبیک کہنا ہے، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ طاقت نہیں، وہ صلاحیت نہیں، کریں گے تو الٹا کر پائیں گے، اس لیے ہمیں انہی کے مشورے کر انہی کے پیچھے چلنا ہے۔ جب بھی ہم اللہ کی مدد بھی جب بھی آئے گی تو اس بات کا خیال رکھیں گے۔ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بہت ساری اس نعمتوں سے نوازا ہے، وہ سب سے بڑی ایمان کی نعمت ہے، تو ہم اس ایمان کی نعمت کی حفاظت کریں۔ ہم اس کے لیے اتنا فکر مند ہونا ضروری ہے، اتنا فکر مند ہونا ضروری ہے کہ ہمیں اپنی جان، اپنے مال، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیارا ہونا چاہیے۔ اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضروری کہ ہم خود بھی اور اپنی یہ جو نسلیں ہیں ان کی ایمان کی فکر کریں، صرف اپنے کام دھندوں اور دنیا کے لپیٹ میں جمع کرنے کی فکر میں اپنا اور اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل خراب مت کریں۔ یہ مولانا یا حضرت بیوقوف نہیں ہے،
یہ جو بار بار یہ چلاتے ہیں کہتے ہیں بیوقوف نہیں ہے، یہ اس چیز کو باریکی کو سمجھتے نہیں اور اس کو باریکی کو اور اس کی اہمیت کو یہ سمجھتے ہیں، اس لیے کہ اپنے اوپر اس کے ایسا نہیں ہے، یہ بات کہنا اتنا آسان نہیں، اپنے اوپر اس کا کیا ہے بوجھ بھی پڑتا ہے، لیکن پھر بھی وہ درد کی وجہ سے، وہ اہمیت کی وجہ سے پھر بھی چونکہ کہتے ہیں اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں، تو اس لیے کوئی معمولی مسئلہ خود بھی محتاط رہنا کہ اپنے بچوں کو خود بھی اور اپنے بچوں کو ایمان کی فکر کرنی ہے، ان کو صحیح دین کی راہ پر لگانا ہے، ان کے اندر یہ قربانی کا مادہ، جذبہ اور حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ کرے کون کرے؟ یہ مجاز ہمیں ختم کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر، اور چلو ہمارے اندر نہیں، کم سے کم ہماری جو نسلیں ہیں اس کے اندر قربانی کرنے کا جذبہ دینے کا پادہ ہونا چاہیے، ملک کے لیے، اپنے دین کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے، اپنی سوسائٹی کے لیے اس کے اندر ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ قربانی جب بھی اللہ کا حکم، جو حکم اس کے طرف متوجہ ہو، اللہ تبارک و تعالی ہماری اولاد رات کی تنہائیوں میں اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والا ہونا چاہیے۔ ہماری اولاد فلم، گانے، میوزک سننے کا اگر عادی بنا دیے ہم نے، اور اگر ان کو آج جو گیم سے آ رہے ہیں ان کے پیچھے لگا دیے، خدا کی قسم کل قیامت میں پکڑے بھی جاؤ گے اور آپ ان کے مستقبل کو برباد کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم اس کا لحاظ رکھیں کہ ہم خود بھی محتاط رہنا ہے، وقت نہیں ہے، اور ہمیں کیا ہے خود بھی صحیح راہ پر، خود بھی ہماری بھی ذمہ داری ہے، ہم بھی خود بھی اپنے آپ کو مسجد والے ماحول سے جوڑے رکھیں، اور اپنی اولاد کے سلسلے میں ذرا بھی کوتاہی نہیں برتنی، بچی ہو یا بچہ ہو، اس کو دین اور دنیا دونوں کی تعلیم دینی ہے، اس کو نیک بنانا ہے، صرف تعلیم کافی نہیں، نیک بنانا ہے، تبھی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال ٹائم ہوتے جا رہا ہے، عید کی نماز چونکہ کبھی کبھی پڑھی جاتی ہے اس لیے یاد نہیں رہتا، لوگ اس کا طریقہ سن لیجیے۔ پہلے نیت کرنی ہے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب، 6 زائد تکبیروں واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رخ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے امام۔ طریقہ کیا ہوگا؟ پہلی رکعت کے اندر 3 زائد تکبیر بولی جاتی ہے۔ پہلی تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے؟ ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد امام 3 تکبیر بولے گی، 2 تکبیر میں کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اور تیسری تکبیر میں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینا ہے۔ پھر وہی معمولی سورہ فاتحہ، قرات، رکوع، سجدے ہوں گے، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، پھر وہاں بھی کیا ہے پہلے قرات ہوگی، وہی سورہ فاتحہ، لیکن آپ لوگوں کو نہیں پڑھنا ہے سورہ فاتحہ، جب امام قرات کرتا بہت سے لوگ ہیں اس کے پیچھے پیچھے اور چلاتے، نہیں، پیچھے آپ کو نہیں پڑھنا، وہ پڑھنا امام کو ہے، آپ کو صرف سننا ہے۔ رکوع کی تسبیح پڑھنی ہے، ثنا پڑھنا ہے، تشہد پڑھنا ہے، لیکن پیچھے قرات نہیں کرنی، سننا ہے۔ پہلے تو قرات ہوگی، اس کو سننا ہے، اور رکوع میں جانے سے پہلے 4 تکبیر بولی جاتی ہے۔ 3 تکبیر کے اندر ہاتھ کانوں تک اٹھانا ہے، چھوڑ دینا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور چوتھی تکبیر میں بغیر ہاتھ اٹھائے رکوع میں چلے جانا ہے، پھر وہی معمولی، ٹھیک ہے؟ سمجھ میں آیا؟ اس کے بعد جو خطبہ ہے وہ بھی سننا واجب ہے۔ یاد رکھیے خطبے کے سلسلے میں، اس طرح عید کا خطبہ اور جمعے کا خطبہ، بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں خطبہ ہوتے رہے باتیں کرتے رہتے، نہیں، وہ خطبہ سننا بھی واجب ہے اور آپ کو سن کر ہی جانا ہے۔ خطبہ بھی سننا ہے، خطبے کے دوران بات بھی نہیں کر سکتے، جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اسی طرح جمعے کا بھی جو خطبہ ہوتا ہے اس کو بھی سننا ضروری ہے، اس لیے اس کا لحاظ رکھیں۔